ان میں تکلیف برداشت کرنے کی کتنی صلاحیت موجود ہے. جو تکلیفوں کو برداشت کر لے گا وہی لڑائی لڑے گا, میدان جنگ میں وہی جم سکے گا, اور جس کو ایک پیاس جو ہے وہ بھی ستائے اور وہ ناقابل برداشت ہو جائے وہ جنگ میں کیسے جمے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تمہاری آزمائش کرے گا ایک نہر کے ذریعے سے, جس نے اس سے پانی پیا فلیس منی, وہ میرے ساتھ نہیں, واپس. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي, اور جس نے اس سے چکھا نہیں پانی وہ میرے ساتھ ہے. إِلَّا مَنِ اخْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ, ہاں بے شک اگر واقعی جان کو بننے لگ جائے تو حلق کو تر کرنے کے واسطے ایک آدھ گھونٹ دینا وہاں تک تو ٹھیک ہے, مگر یہ کہ پانی نہیں پینا ہے یہ آزمائش ہے تاکہ دیکھا جائے کون تکلیف برداشت کرتا ہے. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ, آگے جو چلے نہر آئی سبھی نے پانی پی لیا سوائے تھوڑوں نے پانی نہیں پیا, باقی سارے جتنے ہزاروں تھے سب نے گھٹا پانی پیا, اور وہ کہ جو سپہ اور بادشاہ ہیں ان کے کہنے کو نہیں مانا. تو فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, جب انہوں نے نہر سے آگے بڑھے تو وہ بھی بادشاہ بھی اور اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بھی جب نہر سے آگے بڑھے تو وہی ہوا کہ جنہوں نے پانی پی لیا تھا انہوں نے سب سے کہا کہ بھئی ہم تو تھک گئے, اب ہمارے بس کا آگے جانا نہیں, وہ تو وہیں پسیج گئے بالکل. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده, آج ہم میں تو طاقت نہیں ہے کہ جا کر اس سے جالوت سے اور اس کے لشکر سے لڑیں, وہ تو بڑی طاقت والے ہیں, ان کے پاس تو بہت اسلحہ سامان ہے, بڑے مال دولت والے لوگ ہیں, ہم کہاں بھلے جا کر ان سے لڑیں گے, ہمارے بس کا نہیں لڑنا, چلو واپس چلو. تو طالوت سے وہاں لوگوں نے مطالبہ کیا. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله, جن لوگوں کو یہ خیال تھا یہ زندگی نہیں ہے, اللہ میاں کے پاس بھی جانا ہے اور اللہ کو وہاں جا کر کے اپنے کیے کا جواب دینا ہے, تو جن کو یہ خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے انہوں نے کہا ان باتوں سے کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے ان کو جانا ہے جانے دیا جائے, ہم تھوڑے رہیں گے تھوڑے سے کام چلائیں گے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ جیتنے کے واسطے ایک متعین تعداد ہی ہونی چاہیے, یہ ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ تھوڑی تعداد کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تعداد کے اوپر غالب آ جاتے ہیں, اس واسطے میں جس لیے کہ ہم تھوڑے رہ گئے ہیں ہم کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, ورنہ اللہ کے ہم جا کے کیا جواب دیں گے, یہ انہوں نے کہا. اور اسی بات کو یہاں دراصل بتانا بھی اس واقعے میں, کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ, کتنے ہی چھوٹی سی جماعت جو ہے, کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ چھوٹی سی جماعت جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ گئی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں غزوہ بدر سے پہلے, اسی لیے بعض صحابہ کا کہنا یہ ہے کہ اب جو طالوت کے ساتھ جانے والے رہ گئے تھے جو یوں کہہ رہے تھے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ, وہ 313 ہی تھے بس, اور باقی ہزاروں جو تھے انہوں نے ٹانگیں پسار دی, ہم نہیں جاتے, 313 رہ گئے تھے. غزوہ بدر میں جو ہیں وہ بھی صحابہ کی تعداد 313 ہی تھی. تو بتانا یہ ہے کہ چھوٹی سی جماعت جو ہے وہ اگر ثابت قدم ہو اور صبر کرنے والی ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید سے ان کو کامیابی ملے گی. بڑی جماعتوں کے مقابلے میں بڑی جماعت ہو لیکن اگر ان میں اصول اور کردار نہ ہو اور صبر اور ثبات نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو تعداد اصل نہیں ہے, اصل چیز ہے کردار اور کیریکٹر. کردار جو ہے بے کرداری کے مقابلے میں ہمیشہ کامیاب ہوگا, یہ کہ کم تعداد ہو یہ زیادہ تعداد ہو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. تو اس لیے کہا کہ کم من فیۃ قلیلۃ, کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی, اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں, لہذا ہم کو صبر سے کام لینا چاہیے اور دشمن کے مقابلے میں جانا چاہیے. چنانچہ یہی ہوا. اب اللہ کی تائید کس طرح آئی یہاں بھی اس کو دیکھا جائے, اور ٹھیک بدر کے اندر بھی کس طرح تائید ہوئی اس کو بھی دیکھا جائے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ, جب جالوت کے مقابلے پر آ گئے اور اس کے لشکر کے مقابلے پر, تو قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو انہوں نے جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا خداوندہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجئے. میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے, افرغ کہتے ہیں کوئی چیز برتن کے اندر ہو تو اس کو انڈیل دینا, سمجھا؟ تو یہ ہے
فراغت، اسی واسطے کہتے ہیں کہ برتن فارغ ہو گیا. کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو چیز تھی وہ خالی کر دی گئی ہے، اب برتن خالی ہے، فارغ ہونا. تو افریق علینا صبرن کے مطلب کیا ہوا؟ ہمیں واقعتاً صبر، یوں تو صبر ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، سمجھنا ہے، لیکن وہ صبر کہ جس کی یہاں ضرورت ہے اتنی مقدار میں، اور ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں تو بھرپور صبر چاہیے. تو اس دوسرے لفظوں میں کہا جائے خداوندہ ہمیں بھرپور صبر عطا فرما دیجیے. تو افریق علینا صبرن وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم اور ہمارے پیر جما دیجیے. وانصرنا علی القوم الکافرین، ان قوم کافرین پر ہماری نصرت فرمائیے. اللہ سے مدد چاہی جائے کیونکہ اللہ ہی مدد دینے والے ہیں. اسباب اور سامان اور افراد یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں اللہ کے فیصلے کے آگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ فرما دیں تو بے شک کامیابی ہوگی. چنانچہ غزوہ بدر میں بھی تو یہ ہوا کہ وہاں بھی 313 تھے اور ساز و سامان کچھ نہیں، مقابلے پر 1000 ہیں، پورا ساز و سامان ہے. تو 1/3 کا مقابلہ ہو رہا ہے، 1/3 ایک طرف اور بے سامان کے. تو اسباب کے درجے میں دیکھا جائے تو ان کے جیتنے کی کوئی صورت نہیں. اسی واسطے عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار، اور اسی طرح سے کعب ابن اشرف جو یہودی مدینے کے اندر تھے، اس نے یہی کہا تھا جب یہ بدر کے میدان میں چلے مسلمان، تو اس نے کہا کہ بس اب جو ہے یہ قصہ ختم ہو جائے گا، یہ 313 چلے ہیں اپنے آپ کو ذبح کروانے کے واسطے، بس ٹھیک ہے اسی میدان میں قصہ ختم اور ہمارے مدینے سے یہ مصیبت ٹل جائے گی. کعب ابن اشرف نے یہ کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جو مورچہ جو ہے وہ تجویز فرما کر اور ان کی جگہ متعین کر کے اور سب بنا کے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام کیا جو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی قوم طالوت کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی دعا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کر سجدے میں پڑ گئے اور وہاں آپ نے بھی یہی بات کہی. خداوندہ یہ ایک مٹھی بھر جماعت ہے. اصابہ کا لفظ آپ نے فرمایا، اصابہ جو ہے ایک چھوٹی سی جماعت کو کہتے ہیں، مٹھی بھر جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں بھائی مٹھی بھر لوگ ہیں. تو اس کا ٹھیک ترجمہ اگر اصابہ کا کریں گے تو یہی ترجمہ ہوگا خداوندہ یہ مٹھی بھر ایک جماعت ہے جو آ گئی ہے، اب تو اپنا وعدہ پورا کر دے. اگر اب اس وقت وہ یہ کامیابی نہ ملی تو پھر تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی نہ رہے گا. اور ہے بھی یہ بات، اس لیے کہ آخری نبی آ گئے اور آخری نبی کی یہ امت سامنے ہے میدان میں. اگر ان کو کامیابی نہ ملی تو پھر کوئی اور نبی تو نہیں آئے گا، وہ تو معاملہ ختم ہو چکا. تو پھر اللہ کا نام لینے والا ہوگا کون؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر اب ان کی کام کو کامیابی نہ ہوئی اور تو آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. تو دعا آپ نے فرمائی تو معلوم ہوا کہ اصل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و نصرت ہے، اسی کی طرف نظر رکھنی چاہیے، ساز و سامان اور اسباب کی طرف نہیں. اس کا یہ معنی نہیں کہ اسباب مہیا نہ کیے جائیں، اسباب مہیا ضرور کیے جانے چاہیے کیونکہ اسباب مہیا نہ کرنا عبدیت کے خلاف ہے. یہ بات میں پہلے ہمیشہ بتا چکا ہوں. سمجھا ہے؟ اسباب کو نہ مہیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم ہیں کچھ، اللہ میاں کے ذمہ ہے کہ ہماری مدد کرے. تو یہ نہیں بلکہ یہ کہ ہم تو بندے ہیں، ہم کو اسباب کی بھی ضرورت ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ کی مدد کی بھی ضرورت ہے. تو اسباب مہیا ہونے چاہیے. تو بہرحال انہوں نے یہ دعا مانگی. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے کیا ہوا؟ ہرا دیا قوم جالوت کو اللہ کے حکم سے. اور تفسیر اس کی کیا ہوئی؟ وَقَتَلَ داؤد جالوت. اصل میں اس لشکر کے اندر جہاں اور لوگ تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی. اس وقت تک ان کی کوئی جانی پہچانی حیثیت نہیں. ان کے یوں کہیے کہ یسی جو ہے نام آتا ہے بائبل میں کہ یسی کے بیٹے. تو یسی ایک نام ہے، ان کے کئی بیٹے تھے، وہ جنگ میں بھی ہیں. بائبل کی ہسٹری تو یہ ہے کہ یسی کے بیٹے جو جوان تھے وہ سب جنگ میں تھے، داؤد چھوٹے تھے. تو اب داؤد سے یسی نے یوں کہا کہ جا اپنے بھائیوں کو جو ہے کھانا دینے کے واسطے چلے جا. تو یہ داؤد جو ہے ان کی روٹی جو ہے اپنے کپڑے میں باندھ کے اور بھائیوں کو روٹی پہنچانے کے واسطے گئے تھے. وہاں جا کے وہ تماشا انہوں نے دیکھا کہ جنگ جو ہے وہ بڑی خطرناک ہو رہی ہے اور یہ اس میں گھس گئے، روٹی تو اپنا رکھ دی کہیں کو اور لگے اپنا جنگ میں شریک. یہ ہے بائبل کی تاریخ ہسٹری. قرآن ان فضولیات میں نہیں جاتا کہ داؤد کہاں تھے، کیسے تھے، کیا لے کے آئے تھے، کیوں آئے تھے وغیرہ. ہو سکتا ہے جنگ میں ہی شریک ہوں، لیکن بہرحال یہ اپنے بھائیوں میں تھے کم عمر نوجوان. تو جالوت جو ہے وہ آیا ادھر سے اور اس نے جیسا کہ اس زمانے کا دستور تھا میدانی جنگ میں
کہ پہلے یلغار کرنے سے پہلے ایک طرف کا بہادر نکل کر آتا ہے کوئی میرے مقابلے پہ آئے. تو چونکہ بہادری جو ہے وہ بڑی چیز سمجھی جاتی تھی اور فنون جنگ سے واقف ہونا، تو پہلے اکا دکا لڑائی ہوتی تھی. جب اس میں دیکھ لیا جاتا کہ بھئی ایک طرف کے لوگ جیت رہے ہیں تو پھر یلغار ہوا کرتی. یہی طریقہ تھا. تو جالوت جو ہے وہ بڑے ڈھیل ڈال کا، بڑا طاقتور، اور صاحب اس نے جنگی لباس پورا پہنے ہوئے وہ آیا میدان میں آگے اپنے لشکر کو پیچھے چھوڑ کر، اور اس نے کہا ہے میرے مقابلے پر کوئی آنے کے واسطے؟ اب وہ ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہے بھائی کون چلے کون چلے کون چلے، اس لیے کہ بڑا ڈیل ڈول کا، بڑے طاقت والا ہے. تو داؤد علیہ السلام نے جو دیکھا کہ لوگ جو ہیں اپنے پیر مل رہے ہیں، کوئی آگے جانے کو تیار نہیں، تو داؤد علیہ السلام نے طالوت سے کہا مجھے اجازت دے دیجیے جانے کی، میں جانا چاہتا ہوں. تو طالوت نے روکا، میں یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، بچے نہیں جاتے، تم ابھی نو عمر ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے جانے دیجیے، میں جانا چاہتا ہوں. بہت اصرار کیا تو طالوت نے اجازت دے دی. بھائی جب تم میرے پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہے تو تم چلے جاؤ. طالوت وہاں، وہ داؤد علیہ السلام وہاں پہنچ گئے مقابلے میں. جالوت نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ایک کم عمر جو ہے ایک تین ایجر وہ میرے مقابلے پہ آیا. تو اس نے کہا تو مجھے کتا سمجھا ہے کہ ہاتھ میں کچھ ہتھیار نہیں، کچھ نہیں، چھوٹا ایک لڑکا سا جو ہے میرے مقابلے پر آیا. تو اس نے کہا کہ یہ تو وقت بتائے گا کیا ہے کیا نہیں ہے. تجھے جو جس تک نے مقابلے پر چیلنج کیا میں تیرے مقابلے پر آیا، اب تجھے جو حملہ کرنا ہے وہ حملہ کر. اس سے کیا مطلب ہے کہ تو کون ہے اور کون نہیں، یہ تو وقت بتائے گا تو کیا ہے. چنانچہ وہ جالوت نے جو ہے ان پر حملہ کرنا چاہے، انہوں نے طرح دی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے پاس وہ تھا وہ جو جس کو ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں گوپیا، سمجھ میں آیا، دو رسیاں ادھر ادھر اور بیچ میں وہ کیا نام ہے اس کا یہ چمڑے کا ایک تسمہ، وہ رسیوں سے بندھا ہوا، اس کو ہمارے یہاں گوپیا کہتے ہیں. عام طور پر دیکھا ہوگا آم کے باغات میں خاص طور پر وہ لڑکے لیے پھرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنا چڑیاں جو جا کر کے پھلوں کو خراب کرتی ہیں تو وہ گوپیا لے کے اسے مارتے ہیں. تو وہ گوپیا جو ہے وہ داؤد علیہ السلام جو تین اجر ہیں ان کے ہاتھ میں وہ گوپیا. انہوں نے چکنے چکنے پتھر پہلے سے تھیلے میں رکھ کے لے چلے تھے اس کے مقابلے میں جب جا رہے تھے. تو انہوں نے ایک پتھر اپنے جھولے میں سے نکالا اور گوپیے میں رکھا اور گھما کر جو نشانہ کر کے مارا تو وہ پورا لوہے کے لباس میں پہلے سے تھا، مگر وہ ظاہر ہے کہ اتنا حصہ جو کھلا ہوا تھا منہ کا وہ دھڑ سے جا کے وہاں لگا اس. تو ایک کے بعد ایک اور ایک دوسرا جو دو تین مارا انہوں نے پتھر جما کے، تو وہ تو اس کے لیے جب خون کی فوار جو نکلی تو اس کو دیکھنا مشکل، دھم سے وہ گرا چکرا کر کے. انہوں نے جا کر اسی کے ہتھیار لے کر اس کو قتل کر ڈالا. وہ تو ظاہر بات ہے کہ داؤد علیہ السلام کی تو واہ واہ ہو گئی اور سب لوگ بہت ہی خوش بخوش، اور ادھر جو ہے بھگدڑ مچ گئی، وہ بھاگ پڑے اس لیے کہ ان کا بہادر ترین جو ہے سپہ سالار یہ بادشاہ وہ مارا گیا تو ان کے پیر اکھڑ گئے. تب تو یہ 313 تھے، وہ بھی پیچھے بھاگ پڑے ان کو مارنے کے واسطے، اس لیے کہ بھاگتی فوج کو مارنا بہت آسان ہوتا ہے. تو وقتل داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. اب جب داؤد کو قتل کر دیا تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ طالوت نے یہ بات کہی تھی کہ جس نے جالوت کو قتل کر دیا اس سے میں اپنی بیٹی بیاہ دوں گا. وہ تو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا. تو اب ظاہر بات ہے کہ طالوت نے اپنا یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. آگے کی داستان جو ہے وہ بڑی واحیات ہے بائبل میں کہ شادی تو کر دی مگر یہ کہ طالوت جو ہے اس کو بڑی جلسی ہو گئی داؤد سے، کیونکہ داؤد کی نہ صرف یہ کہ وہ داماد بن گیا بادشاہ کا، بلکہ جو واقعہ ہوا تھا اس سے طالوت کی عزت کم ہو گئی اور داؤد کی عزت بڑھ گئی. پورے قوم کے اندر اسرائیلیوں میں ہر طرف واہ واہ ہوتی ہے داؤد کی، تو وہ ایک جلسی اس میں پیدا ہوئی تو وہ اس فکر میں لگا کسی طرح داؤد کو مروا دیا جائے. ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے مفسرین بھی یہ سمجھتے ہیں، بعد میں تو اس واقعے کو نقل کر دیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اسرائیلیوں کا جو مزاج ہے اپنا گڑبڑ سڑبڑ کرنے کی اپنی کتابوں میں وہ گڑبڑ ہے. ورنہ سوال یہ ہے کہ طالوت کو جس کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوا تو اس کا کوئی تو کردار ہونا چاہیے. اگر یہ اتنی گندی بات اگر اس کے اندر آ رہی ہے کہ ایک طرف تو بیٹی دے رہا ہے اور دوسری طرف اسے جلن بھی رکھ رہا ہے اور اس کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہا ہے، تو ایسے بے کردار انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ منتخب فرمائیں گے؟ تو اللہ کے انتخاب پر جس کی نظر ہوگی ظاہر ہے کہ وہ ایمان والا وہ کم سے کم ایسی باتوں کو منسوخ نہیں کرے گا. اس لیے یہ واحیات بات. تو آخر کار یہ ہوا کہ داؤد پہلے تو شاہی گھرانے کا ایک فرد بن گیا، داماد بن گیا، اور ظاہر ہے کہ محض داماد نہیں بلکہ کچھ ذمہ داریاں بھی دی گئی ہوں گی اس کو.
حکومت کی. لیکن اس کے بعد جب طالوت کا انتقال ہوا تو داؤد کو بادشاہت مل گئی. بس اتنی بات کو یہاں قرآن کہتا ہے کہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اور اللہ نے داؤد کو حکومت دے دی اور اس کو حکمت بھی دی. یہاں حکمت قرآن شریف میں علوم پیغمبری کے لیے لفظ آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبوت بھی مل گئی. داؤد علیہ السلام نبی بھی بن گئے اور بادشاہ بھی بن گئے. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اور جو کچھ اللہ نے چاہا ان سب چیزوں کی تعلیم اس کو دی. یعنی اس لحاظ سے کہ داؤد علیہ السلام نہ صرف یہ کہ ایک بہادر اور حوصلہ مند جو ہیں باہمت بادشاہ تھے، بلکہ یہ کہ مدبر بھی تھے. تو ان کے فیصلے ان کی عدالت سے جو ہوا کرتے تھے تو یہ تھا کہ ہر آدمی کو اطمینان ہوتا تھا. ہر طرف انصاف اور عدل جو ہے وہ پورے اس ماحول کے اندر وہ اس کی ہوائیں چلنے لگیں اور پوری مملکت جو ہے اس میں امن اور چین ہوا داؤد علیہ السلام. یہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے کہ داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کا زمانہ جو ہے وہ عدل اور انصاف کا اور چین اور سکون کا. اور اسرائیلی جو غربت اور افلاس میں مبتلا ہو گئے تھے اب تو یہ ہوا کہ مال و دولت کی ریل پیل ہو گئی، اس لیے کہ وہاں وہ عدل اور انصاف تھا. عدل و انصاف کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جزا جو ہے وہ خوشحالی ہے اور ظلم کی جزا جو ہے وہ بدحالی ہے. تو عدل و انصاف ہوا تو پھر خوشحالی مل گئی. تو وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کا یہ مدافعت کی صورت نہ ہوا کرتی. یہ جنگیں جو ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. تو یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے یہاں خاص طور پر کہ مسلمانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے. میں نے کہا غزوہ بدر سے پہلے اگر آیتیں اتری ہیں یہ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اب تک کوئی جنگ نہیں لڑی، لیکن آگے جنگیں ہونی ہیں. اللہ کو یہ بات معلوم ہے. کہیں اس میں یہ بات نہ آئے کہ بھائی جنگ میں جانا، جب ہم لوگ جو ہیں وہ اسلام پھیلانے کے واسطے آئیں. اسلام جو ہے پیسفل ایک مذہب ہے، تو پیس اور جنگ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے ہیں. ہم کو جنگ نہیں کرنی چاہیے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فلسفہ بتلایا کہ یہ جو مدافعت ہے ایک دوسرے کا مقابلہ، اس میں حکمت یہ ہے کہ برائی ہٹ جائے اور اچھائی اور خیر کے واسطے راستہ مل جائے. اگر یہ مدافعت اور یہ مقابلہ آرائی نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ برائی برابر پرورش پاتی رہے گی اور برائی غالب ہوتی چلی جائے گی اور خیر کے پھیلنے کے واسطے راستہ نہ رہ سکے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے. تو مسلمانوں کو بھی اس ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خیر کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں اور وہ کسی اور تدبیر سے وہ رکاوٹیں دور نہیں ہو رہی ہیں تو پھر طاقت کا اگر استعمال کرنا ضروری ہے تو طاقت کا استعمال ہوگا. اسی بات سے حدیث میں بھی جنگ کے تعلق سے لیکن ایک عام بات، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے اگر کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے، منکر وہ چیز کہ جو ناگوار ہو، لیکن ناگوار طبعی نہیں شرعی. جو چیز شریعت کے لحاظ سے بری ہے، ناپسندیدہ ہے، اگر تم اس کو دیکھو تو اس کو اپنی طاقت اور قوت سے اس کو تم ہٹا دو، ختم کرو. یعنی جب طاقت سے ختم ہوگی تو بالکل ختم ہو جائے گی، یہ مطلب ہے. تو فلیغیر بیدہ، تبدیل کر دو. اور تغییر کا لفظ آئے ہیں کیونکہ محض برائی کا ہٹانا مقصود نہیں ہوا کرتا بلکہ برائی کو اچھائی سے ریپلیس کر دینا یہ مقصود ہے. خالی برائی ہٹا دیجیے گھر میں جا کے سو جائیے تو یہ تو غلط ہوگا. آج کل ہم لوگ جو ہیں ساری دنیا کے ملکوں میں انقلاب زندہ باد یہی کرتے رہتے. مطلب کیا؟ ان کو ہٹاؤ. مقصد کیا ہے؟ جس کو برا سمجھ لیا مقصد کیا ہے پوری تحریک و موومنٹ کا، اس کو ہٹا دیجیے. ارے بھائی اس کو ہٹانے کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی اور برا آ کے بیٹھ جائے گا تو کیا ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ اس لیے فلیغیرہ بیدہ کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. محض برائی کو ہٹانا نہیں ہے بلکہ برائی کو اچھائی سے بدل دینا. یعنی اچھائی اس جگہ پر آ جائے، اس کی طاقت کے ذریعے سے اس کی کوشش ہونی چاہیے. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہ ہو کسی کے اندر کہ بزور قوت اس کو ہٹائے اور وہاں اچھائی کو لا کر بٹھائے جمائے، تو فرمایا فَبِلِسَانِهِ، تو پھر زبان سے کہنا چاہیے. نصیحت کرو اور نرمی سے گرمی سے کسی طرح سے بھی اس کو سمجھاؤ تاکہ وہ برائی ان کے ذہنوں میں بیٹھے. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ تم زبان سے بھی کہنے کی کہ یوں کہیے کہ حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں تو پھر فَبِقَلْبِهِ، تو کم سے کم دل سے برا سمجھو اس کو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ کمزور ترین حصہ ہے ایمان کا. معلوم ہوا کہ برائی کو برائی نہ سمجھنا
ये इस बात की अलामत है कि वो ईमान ये तो है ही नहीं, और यह है तो वो सो रहा है। वज़ालिका अज़अफुल ईमान, कमजोर तरीन दर्जा ईमान का यह है, बुराई को आदमी बुराई समझता रहे, दिल से समझे उसको बुराई। तो बहरहाल ये कि यहां एक फलसफा जंग का मालूम हुआ। वलौला दफ़अल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद, अगर अल्लाह की तरफ से बाज लोगों का बाज के जरिए से मुदाफ़ियत का निजाम न होता तो लफ़सदतिल अर्द, जमीन फसाद से भर जाती। वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला सारे जहानों पर फजल करने वाले हैं। इस वास्ते ये तसादुम और टकराव की सूरत भी रखी ताकि खैर को गलबा मिले और शर जो है वो कमजोर हो और यह खत्म हो जाए। तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक़, ये वो आयतें हैं, ये आयतें हैं अल्लाह की जिसकी तिलावत हम ए पैगंबर आपके ऊपर करते हैं हक के साथ। ये आयतें हक के साथ उतरी हैं। बताना यह है कि अगर हम न बताते तो ये पिछली उम्मतों के वाकयात आपको कहां से मालूम होते? आपने कौन सी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और मदरसे में पढ़ा है, या कौन सी आपने किताबों का मुताला किया है, किसी उस्ताद के आप शागिर्द बने हैं, आपको ये सारी बातें कहां से मालूम हुई? हम नहीं, हमारी आयतों से आपको ये बातें मालूम हुई। हमारी आयतों से मालूम होना ये खुद इस बात की दलील बन जाता है व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और आप बिलाशुबा मुरसलीन में हैं, पैगंबरों में हैं, क्योंकि नबी ही वो बातें बता सकता है कि जो गैर नबी के लिए मुश्किल है वो बातें बतलाना, नबी बतलाएगा। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही के जरिए से नबी को ये बातें बतला देते हैं। बस यहीं रखिए, इंशाअल्लाह बकिया आइंदा। सूरा अल बकरा आयत नंबर 251, 251। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाहि व क़तल दाऊद जालूत व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशा। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद लफ़सदतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। तिल्क रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मर्यमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततल अल्लज़ीन मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफर। वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल्काफ़िरून हुमुज़्ज़ालिमून। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. صدق اللہ العظیم. تو طالوت اور جالوت کا تذکرہ چل رہا تھا. فرمایا کہ جالوت کے لوگوں کو ان طالوت والوں نے ہرا دیا اللہ کے حکم سے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اللہ نے داؤد کو حکومت بھی دی اور حکمت بھی دی، یعنی پیغمبری اور نبوت سے نوازا. وعلمہ مما یشاء، اور اس کو علم دیا جو بھی اس نے چاہا اس میں سے. تو داؤد علیہ السلام کی عدل اور فیصلے اور اس میں حکمتوں کا ہونا اور حسن انتظام مملکت کا، یہ خود ان کی تاریخ میں اس کا کافی تذکرہ ہے. اسی واسطے داؤد علیہ السلام کو یہ اپنا محسن سمجھتے ہیں اپنی تاریخ میں. اللہ نے ان کو یہ علم دیا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. میں گزشتہ ہفتے میں نے بتلایا تھا کہ اس میں ایک جنگ کے ایک فلسفے کو بتانا ہے کہ یہ جنگ اور لڑائی اور جھگڑا جو ہے یہ ہر طرح سے برا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اگر حق کے لیے ہو تو یہ صحیح ہوگا. اللہ نے یہ رکھا اسی واسطے ہے تاکہ جب باطل اپنے حدوں سے آگے بڑھنے لگ جائے تو حق کو سامنے آنا چاہیے اور بزور قوت اس باطل کو ہٹا دینا چاہیے. اگر یہ ٹکراؤ کی صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں اور مقابلہ کریں اہل باطل کا، تو پھر زمین جو ہے فساد سے بھر جاتی. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ جو ہیں وہ سارے جہانوں پر فضل والے ہیں. تو اس نے یہ نظام اسی طرح سے رکھا ہے کہ شر بھی اٹھے خیر بھی اٹھے، اور شر و خیر کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہے تو ٹکراؤ بھی ہو، تاکہ خیر والے یہ نہیں کہ خالی میٹھی میٹھی کھاتے رہیں، بلکہ یہ کہ اس خیر کو نافذ کرنے کے لیے ان کو محنتیں کرنی پڑیں. جب محنتوں سے خیر کو حاصل کیا جائے گا اور محنتوں سے خیر کو نافذ کیا جائے گا تو اس کی قیمت قدر ان کے دلوں میں ہوگی. ورنہ اگر کسی کو فری میں کوئی چیز دے دیجئے تو فری میں تو بغیر محنت کے $100 جو ہیں اس کو بغیر محنتی پھر آدمی خرچ بھی کرتا ہے، لیکن محنتوں سے مشقتوں سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے اس کو آدمی سنبھال کے رکھتا ہے. تو اس واسطے اللہ کو یہ قدرت تھی کہ خود ہی فرشتے بھیج کر کے باطل والوں کا سر کچل دیتے. لیکن پھر سوال یہ کہ اگر محنت نہ کرتے خیر والے تو وہ اس کی قدر ہی کہاں کرتے، ناقدری کرتے. جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کی حالت کیا ہے؟ ہمیں اسلام کو محنت سے ملا، ماں باپ مسلمان تھے، ان کے ہم بھی پیدا ہو گئے، ہم کو بنا بنا اسلام مل گیا، اس کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اللہ کی ایک نعمت ہم کو بے محنت کے مل گئی. جو لوگ محنت کر کے حاصل کرتے ہیں ظاہر ہے کہ پھر ان کے دلوں میں اس کی قدر ہوتی ہے اور ہر چیز کو وہ قربان کر دیتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ اسلام کو اور دین کو قربان کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ انہوں نے جان کو جوکھوں میں ڈال کر اس دین اور اسلام کو حاصل کیا. یہی صحابہ کی شان تھی کہ صحابہ نے جب جان کے خطرے جو ہیں وہ مول لے کر کے اور اسلام اور دین کو سینے سے لگایا تو پھر انہوں نے جانیں دے دی مگر اسلام کو نہیں چھوڑا. سمجھا؟ کوئی انہوں نے ایک پیسے سے لے کر اور ملینز درہم اور دینار تک کی قربانی دے دی، مگر یہ کہ اپنی دیانت پر، اپنی امانت پر، اپنی دینداری پر، اپنی آخرت کی کامیابی پر اس پہ آنچ نہیں آنے دی. تو اللہ نے یہ نظام اسی لیے رکھا.
تو اگر یہ نہ ہوتا تو زمین میں فساد ہی بڑھ جاتا، لیکن فرمایا کہ اللہ فضل والے ہیں سارے جہانوں پر. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، ہم نے یہ ہیں اللہ کی آیتیں جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ آپ مرسلین میں سے ہیں، کیونکہ یہ دلیل ہے ان واقعات کا آپ کے زبان سے جاری ہونا اور بتلانا. اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پیغمبر ہیں. پیغمبر نہ ہوتے تو آپ کو یہ ساری باتیں پچھلی امتوں کی معلوم کہاں سے ہوتی. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فرمایا کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے جن کے تذکرے آئے ہیں، داؤد علیہ السلام کا ہو یا ان سے پہلے اوروں کا ہو. فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ اور مختلف لحاظ سے ان کے درجے بلند کیے ہیں. یوں تو اللہ سبحانہ و تعالی کلام ہر نبی سے اللہ کا کلام ہوتا ہے، مگر واسطہ فرشتے کا واسطہ ہے، فرشتے کے ذریعے سے وحی آتی ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالی نے براہ راست کلام فرمایا، اس میں فرشتے کا واسطہ نہیں تھا. اللہ کی نے جو کلام کیا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سننے کی جو طاقت اور صلاحیت تھی اس سے سنا. تو یہ ان کی اپنی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ان کا ظاہر کا درجہ بلند ہے انبیاء علیہ السلام میں. اسی واسطے قیامت میں جب امتیں پریشان پھر رہی ہوں گی اور ابراہیم علیہ السلام تک پہنچیں گی تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، مجھے تو خود اپنی فکر لگی ہوئی ہے، تم جاؤ موسیٰ کے پاس، وہ کلیم اللہ ہیں. تو معلوم ہوا کلیم اللہ ہونا ان کا، اللہ سے ہم کلام ہونا، یہ ان کے حق میں بہت بڑا شرف ہے، اور قیامت میں ابراہیم علیہ السلام اس کا حوالہ دیں گے. تو جو بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا. ایک حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے تم اتنا مت بڑھاؤ چڑھاؤ جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا چڑھایا اور خدا کا بیٹا ہی بنا دیا. تو اس طرح کی میرے ساتھ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہذا وہی میرے ساتھ وہی سمجھا جانا چاہیے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متہ، آپ نے فرمایا مجھے یونس ابن متہ پہ ترجیح نہ دی جائے، یعنی فضیلت نہ دی جائے. بظاہر یہ حدیث اور یہ آیت جو ہے وہ ٹکراتی ہے، کیونکہ آیت میں تو یہ ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے انبیاء کو، اور آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے تم یونس ابن متہ پہ فضیلت مت دو. اصل میں ایک پہلو جو ہے اس میں تو حدیث کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ اس میں یہاں آیت میں اشارہ ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کسی کی فضیلت بتلانا، محض فضیلت، اور ایک چیز ہوتی ہے یہ کہ کسی کے اندر ایسی باتیں بتلانا کہ جس کی وجہ سے دوسرے آدمی کی تحقیر ہوتی ہو اور توہین ہوتی ہو. سمجھ میں آیا؟ تو حدیث کا حاصل کیا ہے کہ تم میری فضیلتیں اس طرح گناؤ کہ مقابلہ کر کر کے کہ تاکہ دوسرے نبیوں کی توہین ہو جائے، یہ بالکل درست نہیں ہے. تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان پر ایمان لانا چونکہ فرض ہے، اور ایمان لایا نہیں جا سکتا جب تک ان کی فضیلت دلوں کے اندر نہ ہو، عظمت ان کے دلوں کے اندر نہ ہو. ایمان آئے گا کیسے؟ اور اگر ان کی فضیلت اور ان کی عظمت دل میں نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو وہ کفر ہوگا. پھر تو اس طرح سے فضیلت دینا کہ دوسروں کی شان جو ہے وہ گھٹ جائے، وہ غلط. اور یہ کہ اگر محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام فضائل کو بتلانا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ منہم فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں، اور وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے سے اس کی تائید کی. روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں کہ ہم نے ان کی تائید کی کہ وہ ان کو جہاں بھی کوئی خطرے پیش آتے تھے تو جبریل علیہ السلام ان کی حفاظت کرتے تھے. تو یہ بات ہوئی. اچھا، اس سے ایک بات ہو سکتا ہے کہ دل میں شبہ پیدا ہو کہ مثلا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام نہیں فرمایا. یہ روح القدس سے تائید کرنے کی بات آئی ہے کہ یوں کہیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید ہم نے روح القدس کے ذریعے سے کی. یہ قرآن میں تو کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم نے اے پیغمبر آپ کی تائید روح القدس سے کی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو گئے موسیٰ علیہ السلام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام؟ کیا اس کا مطلب یہ نکلے گا؟ تو اس لیے میں اگر یہ شبہ ہو تو اس کو میں دور کر دوں کہ جزوی فضیلت جو ہے اگر وہ کہیں ہو بھی تو وہ کلی اوور آل فضیلت جو ہے وہ اس سے افیکٹ نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آیا؟ یہ جزئی فضیلتیں ہیں، لیکن جہاں تک مجموعہ اوور آل فضیلت کا تعلق ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے. جزوی طور پر ہو سکتا ہے، جزوی طور پر تو نبی میں کیا ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جزوی طور پر تو کسی چیز کے اندر امت کا بھی کوئی فرد بڑھ جائے. مثال کے طور پر کوئی شخص زیادہ نمازیں پڑھ لے تو بہت نوافل پڑھتا ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابھی نبی سے اس کا درجہ بڑھ گیا. وہ جزوی طور پر ایک کام اس نے ایسا کیا کہ ثابت نہیں ہے کہ نبی نے وہ کام کیا ہو، لیکن اس کے باوجود نبی کا درجہ اونچا ہی رہے گا. نبی کا تو نبی کا، صحابی کا بھی درجہ اونچا ہی رہے گا. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک غزوے کے موقع پر 1000 ملٹری جوانوں کے ساز و سامان کی پیشکش کی غزوہ تبوک کے موقع پر، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اس غزوے کی تیاری میں. تو 1000 ملٹری کا پورا خرچ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پیشکش کی. ظاہر ہے کہ معمولی بات نہیں تھی کہ صاحب اس سواری بھی دینی ہے، کھانے پینے کا بھی خرچ مہیا کرنا ہے، ہتھیار بھی دینے ہیں، اور جو جنگی لباس ہے وہ بھی دینا، ساری چیزیں دینی. معمولی بات. ایک ملٹری کا خرچ کتنا ہوتا ہے ہر زمانے کے اندر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا خرچ ہے. اب یوں نہیں دیکھا جائے گا نبی نے بھی کبھی اتنا خرچ کیا کہ نہیں کیا. سمجھا؟ نبی نے چونکہ کبھی اتنا خرچ نہیں کیا کہ 1000 ملٹری جوانوں کا پورا خرچ دے دیا ہو تو یوں کہا جائے گا عثمان نبی سے بڑھ گئے. یہ تو نہیں کہا جائے گا نا. سمجھا؟ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعی فضائل جو ہیں وہ ہر طرح سے بڑھے ہوئے ہیں اور وہ کسی کے اندر نہیں. سمجھا؟ اسی طرح سے صحابہ کے اندر مثلا صحابہ میں آپ نے کچھ فضیلتیں بتلائی ہیں. مثلا یہ کہ آپ نے فرمایا اشد ہم حیا ان عثمان، عثمان رضی اللہ عنہ میں حیا سب سے زیادہ ہے، اور حیا جو ہے وہ اسلام میں بڑی اہم پوزیشن ہے. فرمایا کہ الحیا شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، اگر تم حیا کھو جاؤ، تم سے چھوٹ جائے تو اس کے بعد پھر جو چاہے سو کرتے رہو. مطلب حیا ہی تو روک لگاتی ہے، حیا نہیں تو پھر آدمی جو اچھے کام کہاں سے کرے گا. تو حیا اور ایمان کا ایک دوسرے سے بڑا رشتہ مضبوط ہے. جتنی حیا میں کمزوری ہوگی سمجھا جائے گا کہ ایمان میں اتنی کمزوری ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حیا جو ہے سب سے زیادہ حضرت عثمان میں ہے. کیا یہ سمجھا جائے کہ پھر حضرت عثمان ایمان کے لحاظ سے سارے صحابہ سے بڑھ گئے؟ سمجھ میں آیا؟ حالانکہ سب کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل امت ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ لکل امت امین و امین هذه الامه عبیدۃ بن الجراح، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، امانت والا، اور اس امت کا امین جو ہے وہ عبیدہ بن جراح ہے. امانت جو ہے اس کا ایمان سے رشتہ یہ ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت له، جس کے اندر امانت نہیں اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بس انہی کے پاس ایمان ہے اور باقی سارے ایمان سے کورے. ظاہر حدیث کا معنی یہ نہیں، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ یہ ایمان امانت کا وصف اور اوصاف کے بنسبت ابو عبیدہ کے اندر زیادہ نمایاں ہے. ابو عبیدہ میں اور بھی خوبیاں ہیں، مگر ان خوبیوں کے بنسبت جو ابو عبیدہ کے اندر ہے خود ابو عبیدہ کا یہ وصف زیادہ نمایاں ہے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اسی طرح سے حضرت عثمان کے اندر اور بھی خوبیاں ہیں، شجاعت بھی ہے، سخاوت بھی ہے، یہ ساری چیزیں، مگر ان ساری خوبیوں کے اندر حضرت عثمان کے اندر جو خوبی سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ حیا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے اس کے معنی. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں، مگر سب سے بڑھ کر خوبی ان کے اندر کیا ہے؟ اللہ نے ان سے کلام فرمایا. لیکن جہاں تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے
وہ مجموعی طور پر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو فضیلت دی گئی ہے. مثلا روح القدس کی تائید کا مسئلہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو قرآن نے اگر یہ ذکر نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہم نے روح القدس سے کی ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں یہ آتا ہے کہ ہم نے ان کی تائید روح القدس سے کی ہے، تو اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا اونچا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روح القدس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا آپ کی امت کے افراد کے لیے آتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں کہ سورہ القدر میں کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. شب قدر میں حضرت جبریل روح القدس اور فرشتوں کے ساتھ مل کر کے اترتے ہیں، اور جو اللہ کی یاد کرنے والے مسلمان مومن بندے ہیں ان سب کو سلام کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں تو امت کے افراد کے واسطے جبریل اتر کے آ رہے ہیں. اس واسطے یہ ظاہر ہے کہ یہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کہ نہیں ہوا. تو جن کی امت کے واسطے جبریل آتے ہوں ان کی فضیلت پھر بھی بڑھ جاتی ہے. یہ تو میں نے ایک سمجھانے کے لیے بات کہی ہے، ورنہ اتنی بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل اور اعلیٰ ہیں. فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بھیجا جاتا رہا، جن میں ایک سے بڑھ کر ایک نبی، کسی میں کوئی زیادہ فضیلت ہے، کسی میں کوئی اور چیز خصوصیت کی ہے، یہ ہم نے انبیاء کیوں بھیجے ہیں؟ یہ اللہ میاں خود سے یہ نہیں کر سکتے تھے کہ لوگوں کو جو ہے وہ صحیح راستے پر لگا دیتے؟ نہ کسی نبی کی ضرورت پیش آتی، نہ کسی روح القدس کے آنے کی ضرورت پیش آتی. یہ سارا ہنگامہ جو کھڑا کیا وہ آخر ہوا کیوں ہے؟ انسانوں کو سب کو جو ہے وہ صحیح پہلے سے ہو جانا چاہیے تھا. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتے تو یہی ہو جاتا. ان میں نہ آپس میں جھگڑے ہوتے، نہ اختلاف ہوتا، سب ایک ہی راستے پر ہوتے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکمت کا تقاضا یہ رہا کہ ہر ایک کو اختیار دے دیا جائے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صلاحیت تو رکھی جائے خیر کی، مگر اختیار دے دیا جائے. اور اس خیر کی تفصیل اور تشریح کے واسطے ہم نے انبیاء بھیجے تھے تاکہ تم جا کر اس کو ایکسپلین کرتے رہو. لیکن اختیار میں نے ہر ایک کو دیا، زور زبردستی کسی پہ نہیں کی کہ زبردستی کی ہو کہ تم مان لو دین کو، اس خیر کو. نہیں مانو گے تو تمہارا سر یہیں دنیا میں جو ہے ہر ایک آدمی کا فوری طور پر کچل دیا جائے گا، یا اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہ ہو خیر کے علاوہ کسی چیز کے قبول کرنے کی. جیسے فرشتے ہیں، فرشتوں کے اندر صلاحیت ہی نہیں، وہ نافرمانی کرنے کی، کسی برائی کے کرنے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں. وہ جب کوئی کام کریں گے وہ خیر کا کریں گے. مثال کے طور پر ایک نابالغ جو ہے وہ اس سے وہ کام ہو ہی نہیں سکتا جو ایک بالغ کر سکتا ہے، ایک مرد ہو کہ عورت ہو. وہ کام نابالغ نہیں کر سکتے، ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے سمجھا جائے کہ فرشتوں کے اندر برائی کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ اس بات سے برائی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ نور سے بنائے گئے ہیں، نور کے اندر ظلمت والی چیز کی صلاحیت کہاں سے ہو جائے گی؟ تو گناہ جو ہے وہ ظلمت ہے، اور فرما برداری وہ نور ہے. جب نور ہی سے ان کی تخلیق ہوئی ہے تو اس میں ظلمت والے کام کی تو صلاحیت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیدا کیا وہ اس طرح کہ اس کے اندر صلاحیت دونوں رکھ دی، خیر کی بھی اور شر کی بھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے اس کے اندر ودیت کر دی ہے، صلاحیت رکھ دی ہے کس بات کی؟ فسق و فجور کی بھی اور تقوی اور طہارت کی بھی، خیر کی بھی. لیکن آگے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اب جس نے اپنے اختیار سے اس خیر کی صلاحیت کو پروان چڑھا دیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس صلاحیت کو کچل ڈالا وہ ناکام ہوا. تو اللہ نے اختیار دیا ہے، کیونکہ یہی اس کے پیدا کرنے کا مقصد بھی تھا کہ اس کو وہ عقل دی جائے، اس کو وہ صلاحیت دی جائے، اس کو علم دیا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ یہ انسان کس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو اور عقل کو استعمال کر کے اور کامیاب ہوتا ہے. اسی واسطے تو جنت و جہنم رکھی ہے. تو جنت اور جہنم پھر اور کس کے واسطے ہوتی؟ فرشتوں کے واسطے تو نہ جنت کی ضرورت ہے نہ جہنم کی. اس لیے کہ ان کو تو پیدا کیا گیا ہے جس کام کے لیے، اس کے علاوہ دوسرا کام کر ہی نہیں سکتے. مثلا میں ایک بات مثال میں دیا بھی کرتا ہوں، وہ مثال میں پھر دے دیتا ہوں. مثلا ہماری ناک بنائی اللہ نے کہنے کے واسطے، سونگنے کے لیے. آنکھ بنائی دیکھنے کے واسطے. اب یہ اختیاری چیز نہیں،
کہ ہم جو ہے ہم کہیں گے آج جو ہے ہم ناک سے نہیں سونگیں گے، آنکھ سے سونگیں گے، نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا؟ اسی وجہ سے اگر کوئی ناک جو ہے خوشبو سونگتی ہے اور بدبو بھی سونگتی ہے اور بدبو کو ناپسند کرتی ہے اور خوشبو کو پسند کرتی ہے، اس وجہ سے یہ ناک جنت میں نہیں جائے گی. سمجھ میں آیا؟ یا اسی طرح سے خوبصورتی اور بدصورتی میں کو دیکھ کر کے آنکھ جو ہے وہ اگر پہچان لیتی ہے، اس وجہ سے آنکھ جنت میں نہیں جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کام کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا، اختیار نہیں رکھا ہے. اختیار انسان کو دیا ہے خیر اور شر میں سے ایک کو چوز کرنے کا، انتخاب کرنے کا. اس واسطے جنت رکھی اور جہنم رکھی. تم خیر کو لوگے جنت میں جاؤ گے، تم اگر شر کو لوگے تو جہنم میں جاؤ گے. تو جنت اور جہنم، تو یہ ہے وہ حکمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس لیے یہاں فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے تو ان نبیوں کے بعد یہ لوگ آپس میں قتال نہ کرتے، جھگڑتے نہیں، جبکہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. تب ان میں کچھ تو ان میں سے وہ ہوئے جو ایمان لے آئے اور کچھ ان میں سے وہ ہوئے جو کافر ہو گئے. یاد ہوگا میں نے کسی خطبہ جمعہ میں یہاں شاید گزشتہ جو مہینے